دو بھائی اور جادوئی چکی۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دبائی تاکہ جب ہماری نئی ویڈیو آئی تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کرو۔ جب آپ ہمیں سپورٹ کرو گے تو ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو بنا کے لائیں گے۔ تو ملتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک کچی اور چھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ ان دونوں کی زندگی کا گزر بسر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا کیونکہ مزدور کے پاس نہ زمین تھی اور نہ ہی کام تھا۔ بس کلہاڑی لے کر ادھر ادھر جاتا اور کوئی درخت یا لکڑیاں کاٹتا، اسے بیچ کر گزارا کرتا۔ ایک دن لکڑیاں کاٹنے جنگل چلا گیا تاکہ زیادہ لکڑی کاٹ کر بیچ سکے۔ بس وہ درخت گراتا اور پھر کاٹتا اور اس سے پھر لکڑیوں کا بنڈل تیار کرتا تاکہ لے جانے میں آسانی ہو۔ دوپہر تک اس نے لکڑیاں کاٹی، اس سے بنڈل بنا کر بازار لے جانے لگا تاکہ اسے بیچ کر گھر کے لیے ضروری سامان لے جا سکے۔ جب لکڑیاں بیچی تو پیسے اس کی امید سے بہت کم ملے، تو پھر وہ واپس گھر آنے لگا تو راستے میں بیوی ملی اور پوچھا کہ کیا ہوا، اتنی مایوس کیوں ہو؟ تو مزدور نے مایوس ہوتے ہوئے کہا کہ پیسے آج بھی مجھے بہت کم ملے ہیں اور گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے اور اس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بیوی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ ناراض مت ہو۔ ایسا کرو کہ صبح اپنے بھائی کے پاس جاؤ، وہ تو امیر ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ادھار دے دے گا۔ تو مزدور نے ہاں میں سر ہلایا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ شام ہونے والی تھی، دونوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے پاس ادھار لینے کے لیے چلا گیا۔ چھوٹے بھائی، آج کل میرے حالات بہت تنگ چل رہے ہیں، اگر آپ مہربانی کر کے مجھے تھوڑے دنوں کے لیے ادھار دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو چھوٹے بھائی نے بدتمیزی سے کہا، نہیں نہیں نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہے اور دوبارہ یہاں آنے کی زحمت مت کرنا، دفع ہو جاؤ آپ۔ جب غریب بڑے بھائی نے یہ سنا تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب امیر بھائی اندر گیا تو بیوی بولی، کون تھا جی؟ اتنی دیر سے باہر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا، میرا وہ غریب گوسٹ بھائی آیا تھا، بھائی کہنے پر بھی شرم آتی ہے، وہ مجھ سے ادھار مانگنے آیا تھا لیکن میں نے بھی بھگا دیا۔ تو بیوی بولی، اچھا کیا، ایسے غریبوں کے منہ نہیں لگنے چاہیے۔ بھائی ہے تو کیا ہوا، خود کام کیوں نہیں کرتے جو روز مانگنے آتے ہیں؟ تو اس کے بھائی نے کہا، لیکن آج کے بعد نہیں آئے گا، اتنی باتیں سنائی میں نے اس کو۔ جب غریب مزدور اپنے چھوٹے بھائی کے گھر سے نا امید ہو کر واپس جاتے ہوئے اپنے دوست کے گھر چلا گیا مدد مانگنے، تو دوست نے اس کو ایک بابا کے بارے میں بتایا۔ یہاں سے دور پشچم میں ایک گفا ہے، وہاں ایک بابا رہتا ہے جس کا نام ڈانسر بابا ہے، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اس نے اپنے دوست کا شکر ادا کیا اور واپسی پر گفا کی طرف روانہ ہوا۔ پشچم کے جنگل میں جاتے ہوئے دور اسے وہ گفا نظر آئی۔ جب گفا کی اور نزدیک آیا تو اسے وہ ڈانسر بابا بھی دکھائی دیا جو اپنے ڈانس کی تپسیا میں مصروف تھا۔ تو وہ وہاں رکا اور آوازیں دینے لگا، ڈانسر بابا، ارے او ڈانسر بابا۔ تو ڈانسر بابا غصہ ہوتے ہوئے، ارے مورخ، کون ہو جو میرے ڈانس کے تپسیا میں خلل ڈال رہا ہے؟ بے وقوف کہیں کے
تو بابا نے اپنی تپسیا چھوڑ کر مزدور کے پاس آیا اور کہا، ارے مورخ، تجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ میں تپسیا میں مصروف ہوں؟ میرے تپسیا کو کیوں خراب کیا؟ کون ہو تم؟ جلدی بتاؤ۔ تو مزدور نے افسوس کے ساتھ اپنے گھر کا سارا حالات اس کو بتایا۔ بابا، اور مجھے آپ کے پاس میرے ایک دوست نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ تو بابا نے کہا، فلانا گاؤں کے قریب جنگل کے راستے میں آپ کو ایک پیڑ ملے گا، اسے 2 بار کہو کہ ڈانسر بابا آپ کو سلام کہتا ہے، تو وہ پیڑ بولنے لگ جائے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہو وہ اسے ختم کر دے گا۔ اب جلدی سے جاؤ یہاں سے، میرے تپسیا کا وقت ہو گیا ہے۔ تو غریب مزدور پیڑ کے تلاش میں نکل پڑا اور بابا اپنی تپسیا کے لیے چلا گیا۔ غریب مزدور کو چلتے چلتے وہ پیڑ مل گیا۔ تو مزدور نے بابا کے کہنے کے مطابق 2 دفعہ اس کا سلام دیا۔ ارے جادوئی پیڑ، ڈانسر بابا آپ کو سلام کہتا ہے، ڈانسر بابا آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو پیڑ بولنے لگ گیا اور کہا، مجھے پتا ہے میرے دوست کہ تمہیں کیا سمسیا ہے، اس کا میں ابھی سمادھان کرتا ہوں۔ تو پیڑ نے کوئی منتر پڑھا اور اسے ایک جادوئی چکی دے دی اور کہا، تم اس کو گھما کر جو بھی مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ کام ہونے کے بعد اس پر لال رنگ کا کپڑا ڈالو گے تو یہ رک جائے گا۔ تو مزدور نے پیڑ کا شکریہ ادا کیا اور چکی اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب مزدور گھر پہنچا، اس کے ساتھ چکی دیکھ کر بیوی بولی، ارے یہ کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ تو مزدور اپنی بیوی سے بولا، ارے میرے دل کی رانی، پہلے بیٹھ تو جاؤ، سب بتاتا ہوں۔ جب اس کی بیوی بیٹھ گئی تو مزدور نے چکی کو گھماتے ہوئے کہا کہ چکی چکی ہر قسم کھانا نکال۔ مزدور کا یہ کہنا تھا کہ چکی سے ہر قسم کے کھانے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مزدور کی بیوی حیرانی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور کہا، یہ کیسے ہوا؟ تو مزدور نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنا دیا۔ تو شام کو دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور بچا ہوا سامان جس میں پھل، مٹھائیاں، چاول، دالیں، سارا سامان بیل گاڑی میں ڈال کے بازار لے جا کے بیچ دیا۔ اسی طرح وہ ہر شام چکی سے کچھ نہ کچھ نکلواتے، شام کو خود بھی کھاتے اور بقایا بیل گاڑی میں بازار لے جا کے بیچتے۔ کچھ مہینوں بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بھی زیادہ امیر ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک بڑا عالیشان گھر اور کاروبار بھی روز روز ترقی کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں جلن پیدا ہونے لگی اور سوچنے لگا، یہ کیسے اتنی امیر ہو گیا؟ کچھ مہینوں پہلے تو یہ میرے پاس ادھار مانگنے آیا تھا اور آج مجھ سے بھی زیادہ امیر ہو گیا۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کیسے کر رہا ہے۔ ایسی کوئی تو بات ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہا ہے اور اتنا امیر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن جب مزدور کی بیوی نے چکی چلانی شروع کی تو مزدور کا چھوٹا بھائی یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، تو اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا اور دل میں سوچنے لگا، ہاں تو یہ بات ہے، اس جادوئی چکی کی وجہ سے یہ اتنا امیر ہو گیا ہے۔ اب میں رات کو اس چکی کو چرا کر لے جاؤں گا۔ یہ بولتے ہوئے گھر چلا گیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات ہوئی اور مزدور اور اس کی بیوی دونوں سو گئے تو اس کا چھوٹا بھائی چپ کے آیا، گھر کے اندر چلا گیا اور چکی کو چرا کے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب گھر پہنچا تو بیوی سے بولا، ارے باغیوان، اپنی ضرورت کا سامان باندھو اور یہاں سے چلتے ہیں۔
تو اس کی بیوی حیران ہوتی ہوئی بولی، अरे कहाँ चलते हैं और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? تو اس کی شوہر نے کہا، अरे बागीवान, रास्ते में सब समझाता हूँ, पर अब यहाँ से चलो तो सही। یہ کہا اور ضرورت کا سامان لے کر سارا گھر بار چھوڑ کر نکل پڑے۔ آدھی رات کو دونوں گھر سے بھاگتے ہوئے نکلے تو بیوی نے اپنی شوہر سے بھاگتے ہوئے کہا، अबे नासमिकी, इतनी रात को कहाँ दौड़ा के ले जा रहे हो? تو شوہر نے بھی دوڑتے ہوئے کہا، अरे भगवान, सब समझाता हूँ, पहले दरिया के किनारे तो चले जाए। صبح تک وہ دونوں دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک ناؤ کھڑی تھی، ناؤ میں بیٹھ کر دونوں روانہ ہوئے۔ لیکن بیوی کو اس پر غصہ بھی تھا کہ سارے کھیت بنگلہ سب کچھ چھوڑ کر یہ اس چکی کو ساتھ لے کر کہاں جا رہا ہے۔ بیوی اپنی شوہر پر بہت غصہ ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ تو شوہر نے کہا، अरे बागीवान, टेंशन ना लो, अभी मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। یہ کہتی ہوئی چکی گھمائی اور کہا، چکی چکی نمک نکال۔ تو چکی نے نمک نکالنا شروع کر دیا۔ نمک آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ جب نمک بڑھنے لگا تو بیوی نے کہا، अरे अभी इसे रोको, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये नमक ऐसा बढ़ता गया तो ये किश्ती तो डूब जाएगी। چکی صرف سرخ کپڑے کے رکھنے سے بند ہوتی تھی اور شوہر کو یہ پتہ نہیں تھا۔ شوہر کو چکی بند کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا اور نمک بڑھتا گیا۔ تو دونوں نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، لیکن صبح کا وقت تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر نمک زیادہ بڑھنے کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ جب کشتی ڈوب گئی تو بیوی نے شوہر کو کہا، अरे नासमिकी, तुम्हारे लालच की वजह से अब हम डूबने वाले हैं। یہ کہتے ہوئے دونوں سمندر میں ڈوب کے مر گئے۔ تو دوستو، کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے۔